سب سے پہلے تو کوئی بھی وظیفہ اگر حاضرات کرنی ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل کامل ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں ڈاکٹر رومی شاہ بخاری حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں آپ کو خوشیاں دکھائے۔ آج کا جو عمل ہے وہ ہے ہمزاد پری کے متعلق۔ جائیں پورا سوشل میڈیا آپ چھان ماریں، آپ کو ہمزاد پری کے متعلق کوئی ایسا اتھینٹک اور بہترین اور پروف کے ساتھ عمل نہیں ملے گا۔ آج کا جو عمل ہے وہ ہمزاد پری کے متعلق ہے۔ ویسے تو ہمزاد پری کے بے شمار میرے پاس عمل موجود ہیں، وہ گاہے بگاہے میں آپ سے شیئر بھی کروں گا بذریعہ یوٹیوب اپنے چینل کے تھرو، لیکن آج کا جو ہمزاد پری کا عمل ہے وہ بڑا بہترین اور بے ضرر ہے، یعنی کہ اس کے لیے آپ کو حصار مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جلالی نہیں ہے، یہ جمالی ہے۔ جمالی اور جلالی میں فرق یہ ہے کہ جلالی عمل یا وظیفہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر حاضرات آپ کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، 100 قسم کی پریشانیاں آپ کو دیتی ہے تاکہ یہ بندہ عمل چھوڑ کے بھاگ جائے۔ جمالی وہ وظیفہ ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے جس میں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا، حصار کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ بآسانی وہ عمل کر لیتے ہیں۔ جب حاضرات سامنے ہوتی ہے تو آپ کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور خوف بھی نہیں ہوتا۔ یہ تھی تھوڑی سی تشریح جلالی اور جمالی کے متعلق۔ آج کا جو وظیفہ ہے پری ہمزاد کے متعلق، ہمیشہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہ میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں آپ وہ اس کا راز کسی سے شیئر مت کریں۔ آپ نہ اپنے ماں باپ کو بتائیں، نہ آپ اپنے بہن بھائی کو بتائیں، نہ اپنے دوستوں کو بتائیں کہ لو جی میں آج چلا کرنے لگا ہوں یا میں وظیفہ کرنے لگی ہوں۔ یہ کام جب آپ معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں، راز فاش کر دیتے ہیں، تو جناب حاضرات کبھی نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے چلے میں، کیونکہ رازداری پہلی بات ہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جب آپ وظیفے پہ بیٹھیں تو آپ اتنی رازداری سے اس کی تیاری کریں کہ آپ کے کرامن کاتبین کو اس وقت پتہ چلے جب آپ عمل پہ بیٹھ گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں تو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے لوگ جناب 1 منٹ میں پری حاضر کر رہے ہیں، 1 منٹ میں جنات پری آپ کے سامنے آ رہی ہے، لو جی موکل پکڑ لیں گے آپ، ہمزاد پکڑ لیں گے، 1 منٹ میں ایسے ہوں گے، آپ یہ لفظ بولیں تو پری آپ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے، یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ خدارا ان سے بچیں، اپنا قیمتی وقت بھی بچائیں، پھر یہ آپ کو کئی قسموں کی پڑھائیاں کروا کے رجت میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر آپ کی زندگی اجیرن ہے، اتنی سخت رجت ہو چکی ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں جناب کوئی سکون نہیں رہتا، گھر میں خوف طاری ہو جاتا ہے، ایسے پتہ چلتا ہے کہ جناب کسی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے۔ بیسیکلی آپ رجت کے شکار ہوتے ہیں۔ اور یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایسے بھی سننے میں آئے ہیں کہ لو جی آپ ہمیں اتنے پیسے بھیج دیں، آپ کو ہم پری ٹرانسفر کرتے ہیں، لو جی آپ ہمیں اتنے پیسے بھیج دیں، آپ کو ہم موکل ٹرانسفر کرتے ہیں۔ آج بڑے وثوق سے میں آپ لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی بھی جنات ٹرانسفر نہیں ہوتی، اور کوئی بھی مائی کا لال عامل ہو یا کوئی جادوگر ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ اپنی اگر اس کے پاس جنات ہے، پہلی تو بات ہے کہ میری بڑی سرچ ہے کہ جنات کا دعویٰ کرنے والے وہ خالی ہوتے ہیں۔ لو جی آپ کو ہم جنات دے دیتے ہیں، آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں۔ او خدارا میں یہاں پہ یہ مثال دوں گا، محنت آپ نے کی ہے، وہ کیسے ٹرانسفر آپ ہوگا کہ جائیں جی آپ اس کا کہنا ماننا شروع ہو جائیں۔ سب بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے، ان کے چکر میں مت آئیں، اور ان کے چکر میں جو لوگ آتے ہیں وہ لاکھوں روپیہ بھی اور قیمتی وقت بھی اجاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ چلیں چلتے ہیں اپنے آج ہمزاد پری کے عمل کی طرف۔ دنیا میں کوئی بھی چیز فری تو نہیں ہے، اور بغیر محنت کے بھی کوئی چیز نہیں ملتی۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ رازداری سے اور بڑے طریقے سے تمام پرہیزات سے وظیفہ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آج کا وظیفہ بھی کچھ اس طرح سے ہے، اور آج کا وظیفہ بالکل دن کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ ظہر سے لے کے مغرب سے جو بیچ میں درمیان میں وقت ہوتا ہے، اس وقت آپ ہمزاد پری کی حاضری کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار آج میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ آئیے پھر چلتے ہیں ہمزاد کی طرف۔ سب سے پہلے
آپ نے ایک اپنے گھر میں کمرہ پاک صاف دھو لینا ہے، اور ایک سائیڈ کی طرف جو کمرہ ہے آپ کا، آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اپنے مکان کی چھت کے اوپر بھی یہ وظیفہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ مسجد میں بھی اس کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کوئی بھی وظیفہ اگر حاضرات کرنی ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے اس کی زکوٰۃ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ روزانہ زکوٰۃ کی نیت سے، اور پہلے دن سے جو آپ نے زیب تن سوٹ کرنا ہے سفید رنگ کا، وہ شروع سے لے کے آخر تک وہی سوٹ چلے گا، سفید رنگ کا، اسے مختص کر دیں۔ اس میں جو خوشبو آپ نے استعمال کرنی ہے وہ عطر گلاب ہے۔ گلاب کا جو عطر ہے بڑا اچھا اور زبردست آپ نے لینا ہے، عام سا نہیں لینا۔ اس سے اپنے کپڑے معطر رکھنے ہیں۔ کمرے میں آپ زکوٰۃ کی نیت سے کہ آپ 21 دن زکوٰۃ دیں گے، یہ پری ہمزاد پکڑنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے۔ طریقہ کار ذرا یہ سن لیں۔ جیسے ہی آپ اپنے کمرے میں گئے، بعد نماز عشاء آپ نے 2 رکعت نماز کامیابی عمل کے پڑھنے ہیں۔ کیا پڑھنے ہیں؟ 2 رکعت نماز کامیابی عمل پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ بہتر ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی اگر آپ کو درود آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ پھر آپ نے 2754 مرتبہ یہ عبارت پڑھنی ہے جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ یا کریمو حاضر شد بحق انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس پری ہمزاد کا تعلق بھی اس اسم اعظم سے ہے اور سورہ کوثر سے ہے۔ دوبارہ پڑھ کے میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں۔ آپ نے 2754 مرتبہ آپ نے نشست دینی ہے پورے 21 دن۔ یا کریمو حاضر شد بحق انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور میں تلقین کرتا جاؤں کہ آپ نے وظیفے کے دوران نماز نہیں چھوڑنی، 5 وقت کی نماز آپ نے باقاعدگی سے پڑھنی ہے۔ آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے یہ عمل شروع کرنا ہے بعد نماز عشاء، اور 21 دن کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جب 22واں دن ہو تو فجر کے ٹائم، 22ویں دن آپ نے فجر کے ٹائم آپ نے اس سے پہلے 2 کلو سفید برفی اپنے گھر میں لے آنی ہے۔ آپ نے فجر کے ٹائم 2754 مرتبہ اس برفی کے اوپر یہی پڑھنا ہے، یا کریمو حاضر شد بحق انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2754 کی تعداد مکمل کر کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ برفی کو دم کر دیں۔ برفی کو دم کریں، دن چڑھا، آپ نے وہ 22ویں دن وہ بچوں میں تقسیم کر دی۔ بچوں میں تقسیم کرنے کے بعد آپ نے اسی دن یعنی 22ویں دن آپ نے وظیفے پہ بیٹھ جانا ہے۔ یعنی ظہر سے لے کے مغرب تک کا جو درمیان والا وقت ہے، آپ دن میں اسی کمرے میں آپ اس دن نیت کریں گے کہ آج میں ہمزاد پری کو حاضر کر رہا ہوں اور آج میں نے اس کو قابو کر لینا ہے۔ تو پھر آپ اس دن بیٹھیں، وہی کپڑے پہنے ہوں گے، وہی خوشبو ہے۔ پھر آپ تھوڑے سے پھول لے لیں، گلاب کے پھول لیں۔ آپ کمرے میں جب داخل ہوئے ہیں، جب آپ اپنے مصلی پہ 2 رکعت نماز نفل کامیابی عمل کے آپ نے ادا کیے ہیں، تو وہ جو پھول ہیں وہ پہلے بکھیر دیں وہاں پہ کمرے میں اپنے مصلی کے ارد گرد، اور پھر آپ حاضری کی نیت سے 2754 مرتبہ آپ نے یہی پڑھنا ہے، یا کریمو حاضر شد بحق انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جیسے ہی آپ کی تعداد مکمل ہوگی تو جناب پری ہمزاد ایک خوبصورت شکل میں اور خوشبوئیں بکھیرتی ہوئی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور جب وہ سامنے آ جائے وہ آپ سے سلام لے، لیکن آپ نے بولنا اس سے اس وقت ہے جب آپ اپنی پڑھائی مکمل کر لیں۔ 2754 مرتبہ آپ کی پڑھائی مکمل ہوئی، تب اسے اگر اس سے پہلے آ جائے تو فابیا، اگر نہیں آئی تو آپ نے مکمل کی تو وہ آپ کے سامنے آئے گی، سلام لے گی، آپ سلام کا جواب دیں اور اچھے طریقے سے اخلاق سے اس سے پیش آئیں۔ خوبصورت پری ہے، انتہائی طاقت کی حامل ہے، آپ اس سے
اس وقت بھی اپنے کاموں کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ میرا فلاں فلاں کام ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے پوچھ لیں کہ آپ کو میں اگر بلانا چاہوں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، آپ کو میں کیسے بلا سکتا ہوں۔ تو وہ پری آپ کو کوئی نشانی دے گی یا کوئی الفاظ بتائے گی کہ آپ یہ کریں گے تو میں دوبارہ آؤں گی، یا آپ دوبارہ اس طرح پڑھائی ایک ہی دفعہ کریں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گی، وہ طریقہ خود بتائے گی۔ آپ نے اس کو رخصت کر دینا ہے۔ رخصت کرنے کے بعد آپ اٹھیں، اپنے پھول شول اٹھائیں، وہ کسی پاک جگہ پہ رکھ دیں، اور آپ جناب اس پری ہمزاد کے عامل ہو گئے۔ ہاں، ایک اور بات میں یہاں پہ ضرور کروں گا کہ اگر جس دن آپ پری کی حاضری کے لیے یعنی 22ویں دن اگر آپ بیٹھے ہیں، پری حاضر نہیں ہوتی، پہلی بات ہے لازمی ہوگی، اگر نہیں ہوتی تو پھر 23ویں دن بھی آپ نے بیٹھنا ہے، پھر آپ نے 24 والے دن بھی بیٹھنا ہے، یعنی 3 دن اس کا فائنل ہے۔ لیکن آپ نے محنت کی ہوئی ہے، آپ نے زکوٰۃ دی ہوئی ہے، پری پر فرض بنتا ہے کہ وہ پہلے دن ہی آ جائے۔ لیکن بعض لوگوں کی روحانی پاور کمزور ہونے کی وجہ سے یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ وہ 3 دن میں آپ کی پری آپ کے سامنے آئے گی، اور یہاں پہ جناب یہ آپ عمل کر کے دیکھیں۔ اگر مزید اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اجازت کی ضرورت ہے، تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ نمبر چل رہا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ لوح کوثر جو تسخیر پری کی ہے وہ مجھ سے آپ لے سکتے ہیں، اس کا میں ہدیہ لیتا ہوں، اور وہ اگر آپ لیں گے تو زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ وہ جو لوح بنی ہے وہ تسخیر پریوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، اور وہ سورہ کوثر سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کا میرا جو وظیفہ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمزاد پری کم از کم پورے ہمزاد کی طاقت تو نہیں رکھتی، لیکن 70% یہ پری ہمزاد جیسا کام کرے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میرا یہ عمل اچھا لگا ہے تو کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کے اپنا نام لکھیں، علاقے کا نام لکھیں، اپنے والد والدہ کا نام لکھیں، اور مجھ سے رابطے میں رہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا اور آپ کو بیک فیڈ بھی دوں گا۔ اگلی ویڈیو تک نئے عمل کے ساتھ ڈاکٹر رومی شاہ بخاری دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔